الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.13 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 13 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَمِن معنی ہیں اور سے، اینڈ فرام، الَّذِينَ جن لوگوں نے، دوز ہو، قالوا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے، معنی کہا، سے، انا بے شک ہم، انڈیڈ وی، نصارو نون صاد را سے ہے، معنی نصرانی یا عیسائی، کرسچنس، اخذنا الف خا زال سے ہے، معنی ہم نے لیا، وی ٹک، میثاقہم واو سا قاف سے ہے، معنی ان کا عہد، دیر کوویننٹ، فنسو نون سین یا سے ہے، معنی پھر وہ بھول گئے، بٹ دے فورگاٹ، حظا ہا زو سے ہے، معنی ایک حصہ، اپارٹ مما اس سے جو، آف واٹ، ذکرو ذال کاف را سے ہے، معنی انہیں نصیحت کی گئی، they were reminded بھی اس کی، of it، فاغرینا غین روا واو سے ہے، معنی تو ہم نے ڈال دیا، سو وی اروز، بینہم با یا نون سے ہے، معنی ان کے درمیان، between them، العداوۃ عین دال واو سے ہے، معنی دشمنی، the enmity، والبغضاء با غین ذات سے ہے، معنی اور بغض، اینڈ دی ہیٹریڈ، الا تک ٹل، یومی یا واو میم سے ہے، معنی دن، ڈے، القیامہ قاف واو میم سے، معنی قیامت، دی ریسریکشن، وسوفا سین واو فا سے ہے، معنی اور عنقریب، اینڈ سون، ینبئہم نون با حمزہ سے ہے، معنی انہیں جتا دیں گے یا انہیں بتا دیں گے، ول انفارم دیم، اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ، بما جو ہو، آف واٹ، کانو کاف واو نون سے، معنی کرتے رہے ہیں، دے یوز ٹو، یصنعون صاد نون عین سے، معنی بناوٹ کرتے تھے، کنٹرائیوڈ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ ہم نصرانی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ہم نے ان کا عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا پھر وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم تو ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان، العداوۃ والبغضاء دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، وسوف ینبئہم اللہ اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا، بما کانوا یصنعون جو کچھ وہ کرتے تھے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں ہم نے ان کا عہد لیا، پھر وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض روز قیامت تک، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا and from those who say إِنَّا نَصَارَىٰ indeed we are Christians أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ we took their covenant فَنَسُوا حَظًّا but they forgot a part مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ of what they were reminded of فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ so we arose between them الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ enmity and the hatred إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ till the day of resurrection وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ and soon Allah will inform them بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ of what they used to contrive۔ Complete translation دیکھیں۔ And from those who say, indeed we are Christians, we took their covenant, but they forgot a part of what they were reminded of. So we arose between them enmity and the hatred till the day of resurrection, and soon Allah will inform them of what they used to contrive۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 14 انڈر فوکس ہے، اس کا پہلا حصہ ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں ہم نے ان کا عہد لیا۔ یہاں عیسائیوں سے لیا گیا عہد کا ذکر ہو رہا ہے۔ عہد وہی تھا جو یہود سے لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورہ مائدہ آیت 12 میں آ چکا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے اس کا ترجمہ ایک بار پھر یہاں لکھا جا رہا ہے۔
اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھے طور پر خرچ دیتے رہو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کافر ہوا وہ بے شک سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ یعنی یہود سے جو عہد لیا گیا وہی عہد عیسائیوں سے بھی لیا گیا۔ اس عہد میں اہم ترین باتیں جو تھیں وہ نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کا ادا کرنا تھا اور ہر رسول پر ان کو ایمان لانا تھا اور اس کی مدد کرنا تھا۔ یعنی نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر رسول پر ایمان لانا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں اس کی مدد کرنے کا عہد صرف یہود سے نہیں بلکہ عیسائیوں سے بھی لیا گیا تھا۔ لیکن جس طرح یہود نمازوں سے غافل ہو گئے، زکوٰۃ دینے کے بجائے سود کھانے لگے، ہر رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا بلکہ ان کی ذات کے اور اللہ کے لائے ہوئے پیغام تک کے دشمن بن گئے۔ بالکل اسی طرح عیسائیوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ان پر نازل ہوئی کتاب کا انکار کیا، یہود کے مثل نمازوں سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ نماز کا طریقہ بھی ان سے گم ہو گیا۔ یعنی عیسائیوں نے بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا مناسب سمجھا، یہودیوں کی طرح یہ لوگ بھی نمازوں سے غافل ہو گئے بلکہ نماز کا طریقہ تک ان سے گم ہو گیا، کھو گیا۔ وہ آج نماز کے طریقے سے واقف نہیں اور یہودیوں کی مثل عیسائیوں نے بھی زکوٰۃ دینے کے بجائے سود کو اپنے اوپر حلال کر لیا، ہر رسول پر ایمان لانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عیسائیوں نے بھی انکار کیا بلکہ وہ الٹا ان کے دشمن بن گئے، لوگوں کو حق سے روکنے لگے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہوئے انجیل میں تحریف اور اس میں نازل شدہ نصیحتوں کو اکثر فراموش کر دیا۔ یعنی جس طرح تورات کی تعلیمات کو یہود نے رد کیا اسی طرح انجیل کی تعلیمات میں تحریف کر دی عیسائیوں نے، یہاں تک کہ ان کو تورات کی شریعت کی اتباع کرنے کا حکم تھا تو نہ ہی وہ تورات پر عمل پیرا رہے اور نہ ہی انجیل پر۔ انتہا یہ ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کو اللہ کی خدائی میں شریک بھی قرار دے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اسی طرح عیسائی بھی متوجب عذاب قرار پائے۔ یہ ان کی نافرمانی اور ظلم کی انتہا تھی جس کے سبب اللہ نے انہیں فرقوں میں تقسیم کر دیا، اس طرح سے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور آپس میں بغض پالنے لگے۔ چونکہ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی سرکشی عام ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے بیچ دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض روز قیامت تک، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہنے لگے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں داخلے سے ممانعت کرنے لگے۔ یعنی وہ فرقوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو بہکا ہوا، بھٹکا ہوا، مشرک اور کافر کہنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے سے منع کرتے رہے۔ یہ آپسی نفرت اور دشمنی اللہ نے ان کے بیچ ڈال دی ان کے اعمال کی پاداشت میں، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی الا یہ کہ وہ اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے توبہ کرنے لگیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ لفظ یصنعون دراصل بناوٹی باتیں بنانے کو کہتے ہیں، یعنی آیت کے اس حصے کے معنی یہ ہوں گے کہ حق کو جانتے پہچانتے انہوں نے حق کے خلاف جو جھوٹی باتیں دین میں داخل کی، اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو قیامت کے دن حق سے الگ چھانٹ دے گا اور سفید و سیاہ میں فرق عوام الناس کے آگے رکھ دے گا، اس طرح سے کہ جو علماء یہود و نصارہ نے اللہ کے پیغام میں ملاوٹ کی وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس آیت میں امت مسلمہ کے لیے کیا سبق ہے اس پر بھی تھوڑا غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی اتباع کے سلسلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا ہے جس کا ذکر سابقہ آیات میں آ چکا ہے۔ مثلا سورہ مائدہ آیت 7 پر غور کریں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اللہ کا انعام جو تم پر ہوا ہے اسے یاد کرو اور اس عہد کا جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہ وہ عہد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرتے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ سے کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانیں گے۔ اسی عہد کے تحت تابعین، تبع تابعین اور تمام امت مسلمہ آ جاتی ہے۔ اب غور کریں کہ ہم نے امت مسلمہ کی حیثیت سے کیا اس عہد کو پورا کیا ہے۔
یعنی جو عہد اللہ نے یہود سے لیا، نصارہ سے لیا، وہی عہد اللہ نے مسلمانوں سے بھی لیا ہے، امت مسلمہ سے بھی لیا ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس عہد کو پورا کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے کلام پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کی طرح ہم نے بھی اپنی کتاب کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کی پابندی تمام شرائط نماز کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے یہود و نصرانیوں کی طرح سود کو اپنے لیے حلال نہیں کر لیا؟ کیا ہم میں سے کئیوں نے غذا اور لباس کے سلسلے میں حرام کو حلال نہیں کر لیا؟ کیا ہمارے سماج میں یہود اور نصارہ کے سماج کی طرح فحش عام نہیں ہو گیا؟ کیا ہمارے علماء نے یہود اور نصارہ کے علماء کی طرح دین کی تعلیمات کو اپنے کم فہمی بلکہ کج فہمی کا لبادہ نہیں اڑا دیا؟ قرآن و احادیث صحیحہ کو تو ہمارے علماء بدل نہیں پائے، لیکن کیا اس کے اصل فہم سے عوام کو دور نہیں کر دیا؟ غلط تعویلیں، غلط ترجمے، غلط تفاسیر اور غلط تشریحیں کر کے کیا ہمارے علماء نے ہم مسلمانوں کو آپس میں تقسیم نہیں کر دیا؟ کیا ہم کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنا دیا گیا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کے فتوے نہیں دے رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو اپنے اپنے مساجد میں داخلے سے منع نہیں کر رہے ہیں؟ غور کریں تو ہماری سرکشی یہود و نصارہ سے 2 قدم آگے ہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم میں فرقہ بندی ان سے بھی زیادہ ہو جائے گی تاکہ ہم اپنے سرکشیوں کا مزہ چکیں۔ ان تمام میں صرف وہی جماعت جہنم سے بچائی جائے گی جس نے حق میں باطل کی آمیزش نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث دیکھیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں بٹے تھے، یعنی 71 فرقوں میں بٹے تھے۔ ان کے 70 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے تھے، یعنی 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ ان میں 71 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ اور قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی۔ صحابہ نے عرض کی، جنت میں جانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہود کی طرح اللہ نے عیسائیوں سے بھی عہد لیا تھا کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کے کلام میں تحریف نہیں کریں گے اور ہر رسول پر ایمان لائیں گے، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں وہ ان کی مدد کریں گے۔ لیکن یہود کی طرح عیسائیوں نے بھی اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی، اللہ کے احکامات کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، نمازوں سے غفلت کی، زکوٰۃ دینے کے بجائے سود کھانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے بجائے آپ کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا اور لوگوں کو حق سے روکنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اس کے سبب اللہ نے ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا تاکہ ایک دوسرے سے ان کو سزا ملے۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی سچائی کو سامنے لائے گا جن کو علماء یہود و نصارہ عوام سے چھپاتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔